تہجد کے وقت کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا ایسا مومنٹ ہے، کون سا ایسا لمحہ ہے جب انسان اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے، فاطر السماوات والارض سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تہجد کے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، انسان جب سجدے کی حالت میں رات کے آخری پہر میں ہو تو وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے عرش پہ آ جاتے ہیں اور انسان اپنی لوسٹ پوسچر میں مطلب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ دس از دا مومنٹ جب اللہ پہلے عرش پہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس وقت کو قیام اللیل کا ٹائم کہتے ہیں۔ تہجد کے وقت کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پہلے عرش پہ آ جاتے ہیں انسان کے سب سے زیادہ قریب، اور آ کر پکارتے ہیں، اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے مجھ سے کوئی چیز مانگنے والا کہ میں اسے وہ دے دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اس پوری کائنات کا بادشاہ آپ سے خود کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں دینے والا ہوں۔ پوری کائنات کا بادشاہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ تو دن بھر پریشان رہ کر لوگوں کو اپنی پریشانی بتانے کی بجائے رات کو تہجد میں اٹھیے، اپنے رب کو پکاریے، اپنے رب کو اپنی پریشانیاں بتائیں اور دعا مانگے۔ دعا میکس ایٹ تہجد از لائک این ایرو وچ نیور اسکپس اٹس ٹارگیٹ۔ اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی مصیبت سے نکلنے کے لیے سب کچھ کر لیا لیکن تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، وہ سکسیسفل ہو، اس کو چاہیے کہ وہ قیام اللیل کی نماز پڑھے اور لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ اگر کوئی انسان قیام اللیل کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے وہ محبت، وہ آنر اور تکریم ڈال دیتے ہیں جو ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان وہ چاہتا ہے، محبت، وہ عزت۔ یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد میں اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔